السلام علیکم ناظرین۔ سورہ یاسین میں چھپے ایسے راز اور ایسے فوائد جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل اور فوائد بیان ہوئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی فضائل نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل، فوائد، کمالات اور برکات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ پیارے ناظرین، یہاں میں کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے اصل موضوع سے ہٹ کر آپ کی توجہ ایک ضروری مسئلے کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ دین کے بارے میں اگر کوئی بندہ کچھ معلومات بیان کر رہا ہو تو اسے شوق سے لیا کریں۔ اللہ کی پناہ، آج کل ہمارے لیے اللہ و رسول کی بات سننا مشکل ہو رہا ہے۔ بات ذرا سی طویل ہو جائے تو آنکھیں ماتھے پر آ لگتی ہیں کہ یہ اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہے، اسے ضرور کوئی دنیاوی لالچ ہوگی، جبھی تو 10 15 منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ ہم دین سیکھنے کے لیے گھنٹوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور، چند منٹ کے لیے بھی روک کر نہیں سن سکتے کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دین سیکھنے میں نفس کو مزہ نہیں آ رہا، دل بھگتا ہے ایسی باتوں سے۔ وہیں اگر دنیاوی معاملات کی بات ہو تو گھنٹوں اس میں خرچ کر دیتے ہیں اور کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے لیے دین سیکھنے سکھانے کی کوئی قیمت ہی نہ رہی۔ میں دور اندیشی کی نہیں بلکہ موجودہ صورتحال کی بھی بات کروں تو آپ میں سے 60-70% لوگ ایسے ہوں گے جو سارا دن نفس کی تسکین کی خاطر بے مقصد اور فضول قسم کی ویڈیوز دیکھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت تو یہ خیال تک دل میں نہیں گزرتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا بھی کہ نہیں۔ لیکن اگر وہیں دین سیکھنے سکھانے والی ویڈیوز کی بات آتی ہے تو انہیں شوق سے، دھیان سے، توجہ سے دیکھنے میں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ہم سے نہیں دیکھی جاتی 4-5 منٹ، یا بہت ہوا تو 10 منٹ دیکھ کر بند کر دیتے ہیں۔ پوچھو کیوں بند کر دیتے ہو؟ کہتے دل بھر جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا دین کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ غور کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو مخلص ہو کر کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے جب کبھی بھی پھیلاتے ہوں تو یہ دعا لازمی مانگا کریں کہ اے کریم اللہ، ہمیں دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرما اور دنیا کے کونے کونے تک اس کا پیغام پہنچانے کا ہماری حیثیت کے مطابق ہم سے کام لے۔ سورہ یاسین بیش قیمتی جواہر کا لازوال خزانہ رکھتی ہے۔ نکالنے والا جتنے مرضی اس سے خزانے نکال لے مگر اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج یعنی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں جو کثرت سے موجود ہیں۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام توریت میں منعمہ ہے
کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا، پھر اگر اسے موت آ گئی تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کا بچہ پیدا ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے تو خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ والصافات جمعے کے دن پڑھ لی اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تو مجھ نکارہ سے جتنے ہو سکے میں نے اس کے کچھ فضائل و فوائد بیان کر دیے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ میرا مقصد اس صورت کی چند خصوصیات کو ہائی لائٹ کرنا تھا، کیونکہ میں آج کی اس ویڈیو میں سورہ یاسین سے جڑے عقل کو جھنجھوڑ دینے والے طاقتور راز بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس کے فضائل پر بات کرنی بہت ضروری تھی تاکہ اس کے رازوں کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ رہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں صورت ہے اور یہ 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے اہم اور طاقتور صورتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس کے دل ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں تخلیق کے رازوں، قیامت کے دن اور اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ سورہ یاسین کے راز پہلی ہی آیت کے نزول سے شروع ہوتے ہیں۔ یاسین کے معنی واضح نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان پر اسرار حروف میں سے ہے جو بعض صورتوں کے شروع میں ظاہر ہوتے ہیں، جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے، اور یہ حروف قرآن کریم کا خصوصی راز ہیں۔ ہم ان کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے اندرونی علم کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ان حروف کے ذکر کرنے کا فائدہ ان پر ایمان لانے کی طلب ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں خاص راز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو راز رکھا ہے وہ صورتوں کے آغاز میں آنے والے حروف ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے کچھ منتخبات ہوتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن کریم کے منتخبات حروف تہجی ہیں، یعنی حروف مقطعات۔ حضرت داؤد بن نبی ہند فرماتے ہیں کہ میں علامہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے صورتوں کے آغاز یعنی حروف مقطعات سے متعلق پوچھتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر کتاب کے لیے خاص بھید ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا بھید یہ صورتوں کے آغاز میں آنے والے حروف ہیں، بس ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی ان کے بارے میں سوال نہ کیجئے۔ بعض علماء نے تجویز کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا اللہ کا نام ہے، یا کافروں کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ قرآن جیسی کوئی چیز تیار کریں۔ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی تھی، جنہیں مکہ کے مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ اس صورت میں بہت سے موضوعات اور قیمتی اسباق ہیں جو اسلام کے بنیادی پیغام کو واضح کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مردوں کا جی اٹھنا۔ سورہ یاسین میں چھپے رازوں میں سے ایک راز اس بستی کے لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اس قصے کا تذکرہ آیات 13 سے 32 تک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اے پیغمبر،
ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخرکار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، لیکن کچھ لوگ تکبر اور جہالت کی وجہ سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ اس کہانی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اللہ کس طرح ایمان لانے والوں اور اپنے رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو جنت سے نوازتا ہے، اور کس طرح کافروں اور اپنے رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو دردناک عذاب دیتا ہے۔ سورہ یاسین میں پوشیدہ ایک اور راز مردہ زمین کی مثال ہے جسے اللہ بارش سے زندہ فرماتا ہے۔ اس کی مثال آیات 33 سے 35 میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے؟ یہ خوبصورت تمثیل آنکھوں دیکھی حالت جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح موج سے زندگی پیدا کرتا ہے اور کس طرح اپنی مخلوق کو ان ذرائع سے رزق دیتا ہے جن پر ان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ تمثیل یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ اپنے احسانات اور نعمتوں کے لیے کس طرح شکر اور تعریف کا مستحق ہے، یعنی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، کبھی اسے غفلت نہ برتیں۔ سورہ یاسین میں چھپا تیسرا کہ چوتھا راز سورج اور چاند اور ان کے مداروں کا اللہ کی حاکمیت اور قدرت سے موازنہ ہے۔ تقابل کا ذکر آیات 38 تا 40 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل، اور چاند ہے
کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند کو کس طرح پیدا کیا ہے، اور ان کے لیے قطعی اور باقاعدہ حرکتیں رکھی ہیں جو اس کی بے مثل حاکمیت اور لامحدود علم کی عکاسی کرتی ہے۔ تقابل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنی مخلوق میں ہم آہنگی اور توازن قائم کیا ہے، اور وہ کس طرح ہر چیز پر نظم و ضبط قائم رکھتا ہے۔ یہ سورہ یاسین میں چھپے چند راز ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال اور اس کے پیغام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سورت کی اور بھی بہت سے راز اور قیمتی اسباق سیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ علم و ہدایت کا خزانہ ہے۔ سورہ یاسین پر یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سورہ یاسین میں چھپے کچھ رازوں کو جاننے اور اس کی خوبصورتی اور قدر و قیمت کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔